بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 19 رمضان المبارک اور دی شائننگ سٹارز کوئز کمپٹیشن لے کر آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان بابر جدون حاضر ہے۔ ناظرین، یہ جو ہمارا دی شائننگ سٹار کوئز کمپٹیشن ہے، یہ دراصل ذہنی آزمائش پر مبنی سوالات جوابات کا ایک سلسلہ ہوا کرتا ہے، جس میں ہم رمضان سے متعلق شخصیات و واقعات کے حوالے سے بچوں سے سوالات کرتے ہیں۔ کراچی بھر سے مختلف ٹیمیں تیار ہو کر یہاں پر آتی ہیں، سکولز کے پرنسپلز ان کو تیاری کروا کے، ان کے اساتذہ تیاری کروا کے یہاں انہیں لے کر آتے ہیں اور بچے ان سوالات جوابات کے مرحلے سے گزرتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ان بچوں کو ان سوالات جوابات کے ذریعے سے یہ جو ایک تاریخ سے ہم انہیں وابستہ کریں، آگاہ کریں اور انہیں بتائیں، انہیں پتہ چلے کہ ان کے آئیڈیلز کون ہیں اور ان کے آئیڈیلز کون ہونے چاہیے، تاکہ انہیں رول ماڈلز ملیں لائف میں اور یہ اپنی زندگی کو ان کی طرز پر گزار سکیں۔ میرے پاس آج بھی کراچی بھر سے مختلف علاقوں سے، ٹاؤن سے، اضلاع سے ٹیمیں آئی ہوئی ہیں۔ بیٹا اپنے اسکول کا نام آپ نے صرف بتانا ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ آپ اپنے اسکول کا نام مائک میں بتا دیجئے۔ دی اسلامی چلڈرن مائک میں، اکیڈمی۔ مائک اپنے قریب کر کے، جی ہاتھ ہٹا، ہاں آپ بتائیے۔ دی اسلامک چلڈرن اکیڈمی۔ دی اسلامک چلڈرن اکیڈمی بیٹا کہاں ہے؟ بلدیہ ٹاؤن۔ بلدیہ ٹاؤن میں ہے۔ آپ کے پرنسپل؟ سر نیاز۔ سر نیاز، بہت اچھا ادارہ اور بہت زبردست، آپ کے پرنسپل کی بڑی خدمات ہیں۔ جی بیٹا اپنے اسکول کا نام بتا دیجئے۔ ان کی باری، ان کی باری۔ اصحاب صفا ڈے بورڈنگ اسکولنگ سسٹم۔ اصحاب صفا ڈے بورڈنگ اسکول کہاں ہے بیٹا؟ یہ لانڈی ٹاؤن۔ لانڈی ٹاؤن سے تشریف لائے ہیں آپ، ماشاءاللہ۔ اور آپ کے پرنسپل کا نام؟ سر عثمان۔ سر عثمان، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی بیٹا آپ اپنے نام کا، اسکول کا نام بتائیے۔ بہت اچھا ادارہ آپ کا لانڈی ٹاؤن کا۔ اپنے اسکول کا نام؟ بیٹا آپ ہاتھ ہٹائیے مائک کے قریب۔ جی جی، یونائٹڈ سیکنڈری اسکول کہاں ہے بیٹا؟ اورنگی ٹاؤن۔ اورنگی ٹاؤن میں ہے۔ آپ کے پرنسپل کا نام؟ ڈاکٹر قاری شمس الہادی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ڈاکٹر قاری شمس الہادی، بڑی خدمات ہیں ان کی پیش کے لیے، بہت اچھا ادارہ آپ کا۔ جی بیٹا اپنے اسکول کا نام بتائیے، مائک میں بتا دیجیے۔ نالج فاؤنڈیشن سیکنڈری اسکول۔ کہاں ہے بیٹا یہ؟ سائڈ ٹاؤن۔ سائڈ ٹاؤن میں۔ آپ کے پرنسپل؟ سر ندیم خان۔ سر ندیم خان، بہت زبردست شخصیت، بہت اعلیٰ اسکولز ہیں، بڑے اچھے اسکولز ہیں، بڑی اچھی تربیت کرتے ہیں۔ اچھا، ابو بکر سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ سوال نامے تقسیم کر دیں بچوں میں۔ ابو بکر ہمارے کوسٹ روزانہ کی طرح بڑا کوآپریٹ کرتے ہیں پروگرام میں۔ سوالات تقسیم آپ اپنی مرضی سے بیٹا ایک انویلپ چوز کریں گے، اسے اوپن مت کیجیے گا، میں آپ سے خود لوں گا۔ مائک سے آپ نے دور رہنا ہے جب تک جواب نہ دے رہے ہوں۔ آپ کی جو سانسوں کی آواز بہت تیز تیز مائک میں آ رہی، ٹھیک ہے؟ مائک کو درمیان میں کر دیجئے، نیچے کر دیجئے تاکہ اس میں سانس کی آواز نہ آئے، ٹھیک ہو گیا؟ جواب کی آواز آئے جب آپ آواز دے رہے ہو، گھبرا تو نہیں رہے۔ پہلی ٹیم میرے پاس، بیٹا اپنا نام بتا دیجئے، مائک اپنے پاس کیجئے۔ حورین افتخار۔ حورین افتخار، آپ بتائیے۔ حورین محمد منیر روان۔ دونوں ماشاءاللہ حورین ہیں، ایک افتخار صاحب کی بیٹی ہیں اور ایک منیر روان صاحب کی بیٹی ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہو گیا بیٹا، آپ پہلی ٹیم ہے، تھوڑا سا آپ کو ریلیکس کرتے ہیں، باقی پھر آپ کو دیکھ کر ایزی ہو جائیں گے۔ ذرا دیکھیں آڈینس کی طرف، ایک نظر دیکھ لیں، اپنے آپ کو ریلیکس کر لیں، ججز کو دیکھیں، میری طرف تو آپ دیکھتے رہیں گے پروگرام میں، ہے نا؟ ٹھیک ہے، گھبرا تو نہیں رہے؟ میری بیٹیاں پریشان تو نہیں ہیں؟ بالکل ایزی ہو کر جواب دینا آپ نے، ٹھیک ہے؟ پہلے راؤنڈ میں سر ہم ان سے 5 سوالات کریں گے اور ہر صحیح جواب پر ان کو ملیں گے 10 نمبر، ٹھیک ہے؟ غلط جواب پر کوئی مارکنگ نیگیٹو نہیں ہوگی، کٹیں گے نہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ ایک دوسرے سے مشورہ بھی کر سکتے ہیں، پوچھ بھی سکتے ہیں۔ دوسرا راؤنڈ 15 سیکنڈز کا ہوگا۔ سر اشتیاق کے ذمے ہم یہ ذمہ داری دیں گے اور یہ 15:15 اور 15:45 کا سارا جھمیلہ سر کے ذمے ہوگا اور سر نے اس کا بڑا خیال رکھنا ہے۔ سر بیل بجا کے دیکھیں، بجتی ہے سر؟ بجتی ہے سر، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، جب آپ ریپڈ فائر پر آئیں گے آپ نے پین پینسل چھوڑ دینا، آپ نے ایک ہاتھ میں اسٹاپ واچ رکھنی ہے، ایک آپ بیل پر اسٹارٹ کروں گا، بیل پہ آف، کیونکہ میں نیچے دیکھ رہا ہوں اس لیے مجھے گناہ نہیں ملے گا سر، نہ ثواب ملے گا، ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے بیٹا، ریڈی ہے؟ ریپڈ فائر میں آپ نے غلطی نہیں کرنی کسی نے بھی، جب ریپڈ فائر میں غلطی کریں گے تو نیگیٹو مارکنگ ہو جائے گی، 5 مارکس کٹیں گے اور صحیح جواب دینے پر +5، غلط جواب دینے پر -5، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے اگر جواب نہ آتا ہو تو پاس کر دیجیے گا، وقت بھی مت ضائع کیجیے گا، اسے پاس کر دیجیے گا، پاس کرنے پر کوئی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ پہلا سوال رمضان سے متعلق شخصیات و واقعات ہیں بیٹا یہاں پر۔ پہلا سوال آپ کے پاس آ رہا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کن علوم کے مدون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم فقہ عربی کتابات کے اصولوں کے مدون حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جواب درست ہے جی، زبردست، بہت اعلیٰ، علم فقہ، درست جواب بیٹا آپ کا۔ دوسرا سوال آپ سے ہے کہ خارجی گروہ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا سلوک کیا تھا؟ انہیں نہروان کے مقام پر ہونریس جنگ لڑی اور ان کا قلعہ کما کر دیا۔ درست جواب ہے جی، یہ تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ان کا قلعہ کما کر دیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ جنگ
ان کا سلوک کیا کیا تھا. وہ تو ان کا یہ بھی آپ کا جواب ایک میں آ رہا ہے کہ ان کا بندوبست یہ کیا تھا, لیکن اس سے پہلے کیا اس کا ایک اسٹیپ اٹھایا تھا, ان کا کلا کما کرنے سے پہلے بھی ایک اسٹیپ اٹھایا تھا, انہیں آگ میں زندہ جلا دیا تھا. یہ تو ان کا بندوبست کیا تھا. یہ زبردست آپ باتیں بتاتے جا رہے ہیں, زبردست. دیکھیں بچوں کی انفارمیشن کتنی اسٹرانگ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ جنگ بھی کی تھی, انہیں آگ میں زندہ بھی جلایا تھا. پہلے کیا کیا تھا, یہ سب کرنے سے پہلے مسلمانوں کی ایک جو ہے وہ ترغیب ہے, اصلاح ہے, تعلیم ہے کہ پہلے کیا کیا جاتا ہے, سلوک کیا کیا تھا پہلے ان کو کچھ پیغام بھیجا تھا. ٹھیک ہو گیا, ان کا جواب ہم درست تسلیم کرتے ہیں. ان کی تیاری اچھی کلیپنگ کر دیجئے ان کے لیے. کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل ان کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا, لیکن پہلے ان کے پاس جو ہے اپنے چچا کو بھیجا تھا, مناظرے کے لیے بھیجا تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جائیں اور ان سے پہلے ان کو سمجھائیں. اور پھر اس کے بعد بہت سارے لوگ مان بھی گئے تھے. اس کے بعد پھر یہ جو ان سے جنگ کی تھی اور ان کو آگ میں بھی جلایا تھا. درست جواب. تیسرا سوال آپ سے یہ, کیسر روم کو ریاست مدینہ پر حملے کے حوالے سے باز رکھنے کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کیسر روم کو لکھے گئے خط کا مضمون کیا تھا؟ حضرت امیر معاویہ نے لکھا, اے روم کتے, اگر تو نے مدینے کا رخ کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں سے وہ پہلا سپاہی ہوگا جو تیری گردن ہوبی کرے گا, اس کا نام معاویہ بن ابی سفیان ہوگا. درست جواب ہے جی, زبردست, بہت اعلیٰ, زبردست ہو گیا. چوتھا سوال آپ سے ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن اور بھائیوں کے نام بتا دیجیے. اسما زوجہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائیوں کے نام. بھائیوں کے نام بتا دیے. بہن کا نام آپ نے بتا دیا, کیا بتایا بہن کا نام؟ اسما زوجہ زبیر رضی اللہ. درست ہے جی, بالکل ٹھیک ہو گیا. کلیپنگ کریں تاکہ ان کو اور حوصلہ افزائی ہو. بھائیوں کے نام بھی بتائیے. عبد الرحمن بن ابو بکر, محمد بن ابو بکر. درست جواب جی, زبردست. بہت مشکل ہوتا ہے اتنے مشکل سوالوں کا یہاں کھڑے ہو کر جواب دینا. اور بچیاں ماشاءاللہ سے, اسما جو ہے زوجہ زبیر, حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی تھیں حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ, جو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی بڑی بہن ہے, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں, اور ان کی بھی دین کے لیے بڑی خدمات ہیں حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ نے. یہ جب نبی علیہ السلام غار میں تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ, جب مدینہ سے ہجرت کر کے مکہ جا رہے تھے, تو غار میں جب آپ علیہ السلام موجود تھے تو اسما رضی اللہ تعالیٰ روزانہ نیا تازہ کھانا بنا کر نبی علیہ السلام کے لیے وہاں اپنے والد صاحب کے پاس, اپنے نبی علیہ السلام کے پاس لے کر غار میں جایا کرتی تھیں, اور رات کے اندھیرے میں چھپ کر, کہ تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کہاں ہیں. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اتنی دلیر خواتین اور اتنا دلیر جو ہے وہ ان کا طرز عمل ہوا کرتا تھا اپنے نبی کے لیے, وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار تھے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تو کیا ہی احسانات ہیں دین پر. زبردست بیٹا, بہت اعلیٰ, آپ نے جواب بالکل درست دیا ہے. پانچواں سوال آپ سے یہ ہے, احتیاط کے طور پر, قرآن پاک کے حوالے سے, ایک رمضان کا مہینہ ہے, نزول قرآن اسی مہینے میں, احتیاط کے طور پر حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے ہر نوشتے پر کتنے حفاظ کی شہادت لیتے کہ نوشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنا اور لکھا گیا ہے, اور یہ نسخہ قرآن کیا کہلاتا ہے؟ 2 حفاظ کے. 2 حفاظ سے, زبردست بات, ان کی لیپنگ کیجئے. 2 حفاظ سے وہ تصدیق کیا کرتے تھے, اور یہ نسخہ کہلاتا کیا ہے؟ یا مصحف ابی بکر. یا مصحف ابی بکر. جواب درست ہے جی, ٹھیک ہو گیا. 5 جوابات آپ کے بالکل درست ہے. ریپڈ فائر کے لیے سر اشتیاق کے پاس بڑھیں گے, اور سر آپ کی جو ہے وہ ٹوٹل اس میں وہ رہے گی کہ بچوں, بیٹا آپ ریڈی ہیں؟ ریپڈ فائر تیز سوالات ہوں گے. 15 سیکنڈ سر, بہت زیادہ خیال کے ساتھ. سر اشتیاق, ہمارے سر اشتیاق ماشاءاللہ بہت زیادہ خدمات ہیں ان کی تعلیمی اعتبار سے. پاکستان کا قومی دن کون سا ہے؟ 23 مارچ. درست. قرآن کا لفظ سب سے پہلے کس سورہ مبارکہ میں نازل ہوا؟ سورۃ المزمل میں. درست. محمد بن قاسم نے سب سے آخری علاقہ کون سا فتح کیا؟ ملتان. درست. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا. درست. بخاری مسلم میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے کتنی, یہ سوال تو یہاں رک گیا بیٹا. 4 جوابات آپ کے بالکل درست ہیں. سوال کیونکہ اگر مکمل ہو جاتا تو بیل بلے ہو جائے ہم جواب لیں گے, اگر سوال مکمل ہو گیا ہوا بیل ہو جائے گی تو ہم جواب لیں گے, لیکن اگر سوال کے دوران بیل ہو جائے تو پھر ہم وہیں پر خاموش ہو جائیں گے. آپ کے 4 جوابات بالکل درست ہیں, ان کے لیے کلیپنگ کر دیجیے. 20 پوائنٹ. زبردست مقابلہ, زبردست تیاری. اچھا یہ ذہن میں رکھا کریں جب آپ ریپڈ فائر میں چل رہے ہوتے ہیں تو کوشش کریں ذرا سپیڈ کو تیز رکھیں. میری سپیڈ میرا خیال سے مناسب تھی, آپ نے بہت اچھا مقابلہ کیا, بہت اچھا کھیلا, زبردست 4 جوابات ریپڈ فائر میں,
اور 50 پوائنٹس آپ کے پہلے ہیں. 70 پوائنٹس کے ساتھ آپ ماشاءاللہ بڑھ رہے ہیں. دوسری ٹیم سے ابوبکر ہمارے پاس لے آئے ہیں. آپ آئے ہیں بیٹا نالج فاؤنڈیشن سے. کون سے اسکول سے آئے ہیں آپ؟ اصحاب صفا ڈے بورڈنگ اسکولنگ صفا سسٹم. سے آئے ہیں. اپنا نام بتا دیجیے میرے بیٹا. حمزہ کیسر قریشی. حمزہ. بیٹا آپ اپنا نام بتا دیجیے. طیبہ غفران شاہ. طیبہ. بالکل ٹھیک ہو گیا. مائک میں آپ نے صرف اسی وقت قریب آنا جس وقت آپ جواب دیں. گھبرا تو نہیں رہے؟ پریشانی تو کچھ نہیں؟ پکا؟ چلیں پہلا سوال آپ سے ہے بیٹا. غزوہ بدر کے قیدیوں میں سے ابو العاص کے لیے آئے فدیے میں ہار کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے تھے؟ جی ہاں آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ہار کو دیکھ کر آبیدہ ہوئے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اگر تم مناسب سمجھو تو اس ہار کو واپس کر دو اور اس قیدی کو رہا کر دو. درست جواب ہے جی. زبردست. بہت اچھا بہت اچھا. یہ حضرت ابو العاص نبی اسلام کی بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر تھے اور یہ غزوہ بدر میں قیدی ہو کر آئے تھے. اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور پھر جب ان کو فدیے کے طور پر غزوہ بدر کے قیدیوں کو چھوڑا جا رہا تھا تو یہ ہار فدیے کے طور پر نبی اسلام کے پاس آیا تھا جو کہ انہی کی بیٹی نے بھیجا تھا. تو نبی اسلام اس ہار کو دیکھ کر مغموم ہو گئے تھے. آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور یہ ہار وہ ہار تھا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کو دیا تھا. تو نبی السلام نے پھر صحابہ سے کہا تھا سارا اختیار ہونے کے باوجود بھی کہ اگر تم چاہو تم کہو تو یہ واپس کر دیتے ہیں. تو صحابہ نے فرمایا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانیں آپ پر قربان, آپ علیہ السلام جو چاہیں وہ فیصلہ کیجیے. اور پھر ابو العاص کو رہا کر دیا گیا تھا اور پھر وہ دار اسلام میں داخل ہوئے تھے اور پھر نبی اسلام کی بیٹی انہی کے نکاح میں رہی تھی. بالکل درست جواب ہے بیٹا آپ کا. نبی اسلام کی کیا کیا قربانیاں ہیں اس دین کے لیے. میں نے اور آپ نے اپنے نبی کو فراموش نہیں کرنا ہے, بھولنا نہیں. آپ علیہ السلام کی زندگی کو اپنی زندگی میں لے کر آنا اور ہمیشہ ان کی تابعداری کے لیے تیار رہنا ہے. یہ سارا عنوان اسی محنت کا صلہ ہے بیٹا. اچھا دوسرا آپ سے سوال یہ ہے بیٹا جی کہ کیسر روم نے جب مدینہ منورہ پر چڑھائی کا منصوبہ بنایا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کس طرح ساتھ دیا تھا؟ جنگ صفین کے دوران حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر ملی کہ کیسر روم کے عیسائی مدینہ منورہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسر روم کے لیے خط لکھا اور اسے متنبع کیا. درست جواب ہے جی. زبردست. بہت اعلیٰ. شاندار شاندار. ایک عارضی اختلاف جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان ہوا تھا, ایک وقتی اختلاف جو ہوا تھا جو دو بھائیوں میں بھی ہو جاتا ہے, اس وقتی اختلاف کو لے کر دشمن شاید یہ سمجھا کہ یہ ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے اور یہ ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیں گے اور ہم ان پر دوبارہ حملہ کر کے انہیں شکست دے دیں گے. تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو اس وقت ایک وقتی اختلاف کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کا ایک تقاضا تھا کہ کس طریقے سے, اور اختلاف بھی ایسا تھا کہ جس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا موقف یہ تھا کہ ان کی شہادت کا پہلے بدلہ لے لیا جائے اور علی رضی اللہ عنہ کا موقف یہ تھا کہ ہم تھوڑا سا حالات کو سنبھالتے ہیں اور اس کے بعد بدلہ لیں گے. اس پر بات تھی. تو دشمن یہ سمجھا کہ شاید یہ مخالف ہو گئے تو انہوں نے مدینے پر جب علی رضی اللہ عنہ موجود تھے حملے کی کرنے کی کوشش کی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے وہاں سے خط لکھا کہ میں ابھی بھی علی کا سپاہی ہوں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہی لشکر سے لڑوں گا اور پہلا مزاحمتی جو سپاہی تمہیں ملے گا وہ علی کے لشکر کی طرف سے امیر معاویہ ہوگا. تیسرا سوال, جو لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا قرار دے رہے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ انہیں زندہ آگ میں جلایا. درست جواب ہے جی. انہیں زندہ آگ میں جلا دیا. زبردست ہو. اب یہ فتنہ کیونکہ بہت اٹھ گیا تھا, علی رضی اللہ عنہ کے دور میں بہت زیادہ فتنے اٹھ گئے تھے, تو ایک گروپ اٹھا اس نے علی رضی اللہ عنہ کو خدا ہی کہہ دیا. یعنی جب آپ دو بھائیوں کو لڑانا چاہتے ہیں نا تو ایک کو آسمان پر چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں, دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں. تو سازشی عناصر جو علی رضی اللہ عنہ کو جانتے تھے, علی رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ یہ غلط لوگ ہیں, تو وہ آ کر علی رضی اللہ عنہ کی تعریفیں قصیدے بیان کرنا, آپ تو بڑے اعلیٰ ہیں, آپ تو بڑے شان والے ہیں, آپ تو خدا کا در. تو علی رضی اللہ عنہ نے ان کو زندہ جلایا تھا, ان کو زندہ جلایا تھا. یہ بھی ایک تاریخ میں یاد رکھنے والی بات ہے. پہلے اپنے چچا کو بھیجا کہ ان سے معاملات کریں, پھر اس کے بعد جنگ کی اور پھر اس کے بعد جو آئے قیدی ہو کر ان کو زندہ بھی جلایا کہ جو لوگ اس چیز کے قائل ہو گئے تھے, حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے غلو کے قائل تھے. آپ سے بیٹا چوتھا سوال میرا یہ ہے کہ زیورات سے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذوق کیا تھا؟ کبھی کبھی زیور بھی پہن لیتی تھی. یمن کا ہار اکثر گلے میں ہوتا اور انگلیوں میں سونے کی انگوٹھی پہنتی. درست جواب ہے جی. زبردست. بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ. یہ ہماری بیٹیوں کے لیے, بہنوں کے لیے کہ کہیں بھی آپ کے لیے جو ہے وہ بننا سنورنا منع نہیں ہے. صحیح ہے. نبی علیہ السلام کی تاریخ سے ہمیں یہ باتیں آپ علیہ السلام کی سیرت سے ملتی ہیں, لیکن ہر چیز کی حدود ہیں, قیود ہیں, ان میں رہ کر آپ کو ہر قسم کی آزادی ہے, ہر قسم کے آپ کو حقوق حاصل ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان شخصیات کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پانچواں سوال بیٹا آپ سے ہے
کہ مسلمہ کذاب کے ساتھ اہل اسلام کی جنگ میں 70 حفاظ کے شہید ہونے پر کن صحابی نے خلیفہ وقت حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو قرآن مجید کتاب کی شکل میں یکجا کرنے کا مشورہ دیا تھا؟ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ درست جواب ہے جی، زبردست، بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ۔ یہ وہ جنگ تھی جب نبی اسلام دنیا سے رخصت ہوئے تو مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا کہ میں نبی ہوں، تو اس وقت مسلمانوں نے پھر وہاں پہلے ختم نبوت کے پہرے دار کا جو کردار ادا کیا تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کردار ادا کیا۔ بیٹا آپ کا پہلا راؤنڈ بالکل مکمل، 5 جوابات درست، ریپڈ فائر کے لیے سر اشتیاق کی طرف۔ بیٹا آپ ریڈی ہیں؟ جی۔ پاکستان کا قومی پرچم کون سا ہے؟ پاکستان کا قومی پرچم کون سا ہے؟ سبز لالی۔ درست۔ قرآن مجید میں کل کتنے رکوع ہیں؟ 40۔ 540۔ درست۔ محمد بن قاسم نے سندھ میں کتنا عرصہ قیام کیا؟ 3 سال۔ درست۔ آیات طہارت 3 جوابات آپ کے درست ہیں بیٹا، 15 پوائنٹس کے ساتھ۔ آپ نے سٹے کیا بہت زیادہ، حالانکہ میں نے موقع دیا آپ کو، اس پہ ایک جواب میں آپ نے 40 کہا، لیکن میں نے آپ کو چانس دیا تاکہ مجھے پتا آپ کی تیاری اچھی ہو جائے۔ 15 پوائنٹس، ان کی کلیپنگ کر دیجئے، زبردست، بہت اچھی تیاری۔ 15 پوائنٹس آپ کے یہاں ہیں۔ بڑھتے ہیں ابو بکر کی طرف۔ 50 پوائنٹس آپ کے پہلے راؤنڈ میں تھے، 15 یہاں 65 پوائنٹس کے ساتھ۔ بہت زبردست مقابلہ ہوا ہے، آگے کا مقابلہ دیکھنا مت بھولیے گا اور کہیں مت جائے گا۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر دی شائننگ سٹارز کو اس کمپٹیشن لے کر حاضر۔ تیسری ٹیم کی طرف بڑھتے ہیں اور تیسری ٹیم سے ابوبکر سوالات لے کر آ چکے ہیں۔ پہلے آپ نے دیکھا بچے بڑی زبردست تیاری کر کے آئے ہیں، بہت زبردست مقابلہ کیا ہے، ان کے سکولز، ان کے اساتذہ کے لیے داد بنتی ہے۔ تیسری ٹیم ہمارے پاس موجود ہے، بیٹا آپ اپنا نام بتا دیجئے۔ عائشہ۔ مائک سے ہاتھ ہٹا لیں جی، آپ بتائیں۔ عائشہ۔ عائشہ آپ کا نام ہے، بیٹا آپ اپنا نام بتا دیجئے۔ ماہنور۔ ماہنور آپ ہیں یونائٹڈ سیکنڈری اسکول سے آپ تشریف جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پہلا سوال آپ سے میرا یہ ہے بیٹا، رمضان سے متعلق شخصیات و واقعات ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں غلو کا کیا مطلب ہے؟ غلو جسے کہتے ہیں، آپ نے پڑھا ہوگا اس کو، غلو کا کیا مطلب ہے؟ حضرت علی کو خدا قرار دینا جی، اور ان سے حد سے زیادہ تجاوز کرنا، ان کے کس میں تجاوز کرنا؟ محبت میں جی جی، تجاوز کرنا، ان کی محبت میں بہت زیادہ حد سے تجاوز کر دینا اور ان کو خدا یا رسول کا درجہ دے دینا۔ بہت زبردست بیٹا، پہلا جواب آپ کا درست ہے۔ سوچ سمجھ کر جواب دیجئے، گھبرائیں نہیں، آپ پریشان ہو رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں، بار بار اتنا موقع نہیں دوں گا میں، ٹھیک ہے؟ دوسرا سوال آپ سے ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر کب تشریف فرما ہوئے اور خلافت کا عرصہ کتنا ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر کب تشریف فرما ہوئے؟ 35 ہجری۔ پورا جواب دیجئے۔ 35 ہجری کو مسند خلافت پر۔ میں نے دوسرا سوال بھی کیا نا، پورا جواب دیجئے۔ خلافت کا عرصہ کتنا ہے؟ 3 دن کم 5 سال۔ درست جواب ہے جی، زبردست۔ گھبرا رہے ہیں بیٹیاں جو ہیں وہ بڑی بہادر ہوتی ہیں بھائی، گھبراتے نہیں ہیں۔ ذرا کلیپنگ کریں، پتہ تو چلے کہ آپ بیٹھے ہیں یہاں پہ بھائی، ان کی حوصلہ افزائی تو کیجئے۔ تیسرا سوال آپ سے ہے، لباس کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا ذوق تھا؟ ایک کپڑا دھو کر۔ لباس سے متعلق مطلب ان کا ذوق کیا تھا، یہ مجھے بتائیے۔ جی جی، بتائیے۔ ٹھیک ہے، چلیں آپ دیں جواب، میں دیکھ مجھ کو۔ ایک کپڑا دھو کر پہنتی اور یہ کرتا مدینہ کی عورتیں دلہن کے لیے آریتن کرتی۔ کوئی جواب دے گا اس کا؟ پھر سوچ لیں، آپس میں مشورہ کر لیں، پھر سوچ لیجئے۔ جواب آپ کا درست ہے، ٹھیک ہے، اس کو طریقے سے دیں۔ آپ کے دونوں جوابات میں نے آپ کو بہت بڑا مارجن دیا ہے، جواب سوچ لیجئے، پھر جواب دیں، پھر بتائیں طرح۔ آپ گھبرا رہے ہیں، تھوڑا سا اس کو ریپیٹ کر، جلدی سے، ہمارے پاس ٹائم کم ہے، پھر جواب دیں۔ ایک کپڑے کو دھو کر پہنتی اور یہ کرتا مدینہ کی عورتیں۔ کون سا کرتا؟ یہ قیمتی کرتا کون سا قیمتی کرتا؟ جو حضرت عائشہ پہنتی۔ بیٹا کوئی اور جواب دے گا اس کا؟ جی آپ دیں جواب۔ زہد و قناعت کی وجہ سے، جی۔ اور کوئی جواب دے گا اس کا؟ آپ بھی دیجئے، جی آپ دیجئے۔
ज़ोहद व कनात की वजह से एक एक कपड़े को धोकर पहनती, एक कीमती कुर्ता था जो मदीने की औरतें दुल्हन के लिए आरातन करवाती। दुरुस्त जवाब है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत अच्छे जवाब आपने दिया, लेकिन आप घबरा रहे हो। 3 जवाब आपके दुरुस्त हैं। ज़ोहद व कनात इतना ज़्यादा था कि एक ही कपड़े को बार बार वो धोकर, यानी वो बहुत ज़्यादा, हमारे जो आप लोग पहनते ना, आपकी अलमारियाँ भरी हुई हैं कपड़ों से और फिर भी अभी ईद आ रही है जी नए कपड़े खरीदने, तो ऐसा नहीं था। वो नबी अलैहिस्सलाम की ज़ौजा हैं, शहंशाह कायनात की बीवी हैं, उसके बावजूद भी ज़ोहद व कनात ऐसी थी, तकवा इतना था और कि वो उसी एक कपड़ा उनके पास होता था और उन्हीं कपड़ों को वो धोकर बार बार पहनती थी। एक ही कीमती कुर्ता था। और इससे हमें क्या सबक मिलता है कि अपने मोहल्लेदारों, रिश्तेदारों, ताल्लुकदारों के साथ एक रवैया रखना होता है कि आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का वो जो एक कीमती कुर्ता था वो बहुत सारी मदीने की औरतें जो है वो आरतन उधार लेती थी, अपनी बेटियों को वो शादी में पहनाया करती थी, तो वो दिया करती थी तोहफतन, वो पेश किया करती थी और वो बच्चियां वो कपड़े, वो जोड़ा कीमती कुर्ता पहन के शादी में उनको बिठाया जाता था। तो इससे ये भी हमें देखें एक लेसन है हमारी तरफ कि एक दूसरे के साथ तावन, ताल्लुक़, एक दूसरे के साथ मोहब्बत, शफ़क़त ये मिलती है हमें अपने इन सहाबा की सीरत में से। चौथा सवाल बेटा आपकी तरफ है कि सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बतूल और ज़हरा कहा जाता है, इसके मानी बता दें। पाकीज़ा उफ़्त वाली। किसके मानी है ये? बतूल के मानी बताएं। पाकीज़ा उफ़्त वाली, इफ़्फ़त वाली, इफ़्फ़त वाली, पाकीज़ा और इफ़्फ़त वाली। दुरुस्त जवाब है। और ज़हरा के मानी बताएं। रोशन आलीशान। दुरुस्त जवाब है जी, ज़बरदस्त, बहुत अच्छे। अच्छा ये मेरी बेटियां हैं, तुम आपकी जगह अगर कोई यहाँ लड़के खड़े होते ना तो मैंने कब का गुजर जाना था इधर से मैंने कब का क्रॉस करके गुजर जाना था, इतना चांस नहीं देते हम। लेकिन ये कि बेटियां खड़ी हैं तो बेटियों से मोहब्बत मेरे नबी इस्लाम की सुन्नत है और ये घबरा जाती हैं, परेशान होती हैं। बेटियों को बहादुर होना चाहिए। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी पढ़ी है, वो जंग में खुद आया करती थी और ज़ख्मियों के ज़ख्म साफ़ करती थी, पानी पिलाती थी, जंगों के में खुद जाके खुद नक्शों का जायज़ा लेती थी। इल्म में इतनी मार थी कि सहाबा शागिर्द थे, आकर पूछते थे। और ठीक है, आज तक की जो हमारे पास इतनी तालीमात नबी इस्लाम से मिली, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से, फातिमा रज़ी अल्लाह तआला की क्या ज़ोहद और तकवा और कनात, क्या बातें हैं, उनका इल्म और अदब, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से, ये चीज़ें हमारी बेटियों को सीखने की हैं। ठीक हो गया बेटा। 5वां सवाल आपसे ये है, रोज़ों की फ़र्जियत पर क्या दलील है? रोज़ा रमज़ान का महीना है, रोज़ों की फ़र्जियत पर क्या दलील है? जो अल्लाह ताला को कोई इरशाद, कुरान की कोई आयत, उसका तर्जुमा। अल्लाह ताला का इरशाद आलीशान है। जी जी फरमाइए, बिल्कुल मशवरा कर लीजिए, बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, मशवरा कर लीजिए। जी जी, अभी ये आयत का तर्जुमा है, इसमें आपने जो है वो एहतियात करनी है। दे सकते हैं? सर सोचें, देखिए जितना टाइम नहीं, ज़रा जल्दी से, ज़रा जल्दी से, जल्दी से। ऑडियंस में से कोई जवाब दे सकता है? जी बेटा, आप में से कोई देगा? जी आप दीजिए जवाब। ये बेटा वो देंगे जी दीजिए। माइक में। ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह पिछलों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम्हें कई परहेज़गारी मिले। दुरुस्त जवाब है जी, ज़बरदस्त। ये कुरान पाक की आयत का मफ़हूम है कि तुम पर, ये सिर्फ हम पर रोज़े फ़र्ज़ नहीं हुए, तुमसे हमसे पहले जो उम्मत थी उन पर भी रोज़े फ़र्ज़ थे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ईमान वालों, और तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं ताकि तुम्हें परहेज़गारी मिले। ये बिल्कुल दुरुस्त जवाब बेटा आपका, ये जवाब आपसे मिस हुआ। 4 जवाबात आपके बिल्कुल दुरुस्त हैं। रैपिड फायर में अब आपने घबराना नहीं है। 15 सेकंड रेडी कीजिए। सर इश्तियाक, पाकिस्तानी कौमी मिठाई कौन सी है? गुलाब जामुन। दुरुस्त। बाबुल इस्लाम किसे कहा जाता है? इस्लाम का दरवाज़ा। सिंध, सुबह सिंध। दुरुस्त। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा की मशहूर कुनियत क्या है? पास। अज़वाज मुताहरात में आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का कौन सा नंबर है? तीसरा। दिए दुरुस्त जवाब है जी। 3 जवाबात इनके दुरुस्त हैं 15 पॉइंट्स के साथ। देखिए आपने अच्छा किया, जो आपको नहीं आ रहा था आपने पास कर दिया, तो आपको अगला सवाल मिल गया। अगर आप उस पर रुके रहते तो वो सवाल वहीं पर गड़बड़ हो जाती है आपकी। 15 पॉइंट्स, ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तैयारी। बच्चे थोड़े से परेशान हो जाते हैं, बहुत मुश्किल टॉपिक्स हैं, बहुत मुश्किल नाम हैं, उन्वानात हैं, बच्चे तैयारी करके आते हैं, असातिज़ा शाबाशी के बाइस हैं, मुस्तहिक हैं। और ज़बरदस्त मुकाबला किया आपने। चौथी टीम की तरफ आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हमारा लगा। जी बेटा, जी पहला सवाल आपसे ये आ रहा है कि रेडी हैं आप लोग? नाम बता दीजिए, जल्दी से नाम बता दीजिए। जुनैद खान। आप बता दीजिए। हमजा। जी बेटा, पहला सवाल आपसे ये है
کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی خاص بات ارشاد فرمائی ہے؟ جی ہاں، ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں خاص ارشاد فرمایا کہ ایک گروہ ایسا پیدا ہوگا جو تم سے بہت غلو کرے گا اور حد سے محبت سے زیادہ تجاوز کرے گا، اور دوسرا گروہ وہ ہوگا جو تم سے بے انتہا بغض رکھے گا، یہ دونوں گروہ دوزخ میں جائیں گے۔ درست جواب ہے جی، بہت اعلیٰ، شاندار۔ اچھا، باتوں میں بہت ساری باتیں بتا جاتا ہوں، یہ بھی میں ذکر کر گیا تھا لیکن آپ نے بہت اچھا جواب دیا، زبردست ہو گیا۔ دوسرا سوال بیٹا آپ سے یہ ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جن خوارج نے توبہ نہیں کی تھی ان سے کیسے نمٹا گیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہروان کے مقام پر ان کے ساتھ خونریز جنگ لڑی اور ان کا قلعہ خامہ کر دیا۔ درست جواب ہے جی، بہت اعلیٰ، شاندار، زبردست۔ پہلے ان کے پاس اپنے چچا کو بھیجا تھا جو مان گئے تھے، ٹھیک ہے، جو نہیں مانا تھا پھر اس سے جنگ کی تھی۔ یہ وہی خوارج ہیں جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت جن کے سر پر تھی، اور پھر یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی بے تاشا پریشان کر رہے تھے، تو اس وجہ سے پھر ان کا بھی قلعہ کما کیا گیا تھا۔ تیسرا سوال آپ سے ہے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے قیصر روم کو مدینے پر حملے سے باز رہنے کے لیے لکھے گئے خط کا کیا اثر ہوا؟ اس خط کے پہنچتے ہی قیصر روم کا حوصلہ پست پڑ گیا اور انہوں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ پست پڑ گیا جی، درست جواب ہے جی۔ ہمارے پٹھان بچے ہیں، تھوڑا سا آگے پیچھے کر جاتے ہیں باتوں کو، ٹھیک ہے جی، لیکن جواب کی تیاری بڑی زبردست ہے۔ ان کا حوصلہ، جب ان کو پتہ لگا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ ایک ہیں اور ایک صفحے پر کھڑے، اپنے نبی کے دین پر کسی کو حملہ آور نہیں ہونے دیں گے اور ایک ساتھ بھائیوں کی طرح یکجا کھڑے ہیں، تو ان کے حوصلے پست ہو گئے تھے اور سارے منصوبے ناکام ہوئے اور انہوں نے مدینہ پر حملے کی جو ان کی سازش تھی اسے ترک کر دیا۔ چوتھا سوال آپ کے پاس ہے بیٹا، ریاض الجنہ کے ایک ستون کا نام استوانہ عائشہ کس کے نام سے منسوب ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ۔ درست جواب ہے جی، بہت اعلیٰ، شاندار، زبردست۔ ریاض الجنہ جنت کا ٹکڑا ہے جی، نبی علیہ السلام آپ وہاں آرام فرما ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرہ تھا، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا حجرہ تھا، گھر تھا جہاں نبی علیہ السلام آپ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہتے تھے۔ پھر اسی میں آپ علیہ السلام نے آخری وقت دن گزارے اور اسی حجرے میں آپ علیہ السلام آج بھی موجود ہیں۔ اس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، جنت کا ٹکڑا۔ اس میں جو ایک مینار ہے اس کا نام جو ہے استوانہ عائشہ، یعنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے ستون، ایک ستون ان کے نام سے منسوب ہے، یعنی جنت میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے نام کا ستون موجود ہے۔ یعنی ہمارا ایمان ہے کہ وہ جو جگہ ہے وہ کیا ہے؟ جنت کا ٹکڑا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ علیہ السلام نے خود اس کو کہا، جب میرے نبی نے کہہ دیا تو بات ہی ختم، وہ جنت ہو گئی۔ اب اس جنت میں ایک ستون موجود ہے جس کا نام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے نام سے منسوب ہے۔ بہت اعلیٰ بیٹا۔ پانچواں سوال آپ سے یہ ہے کہ قرأت قرآن کے اختلاف کو دور کرنے کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس صحابی کے توجہ دلانے پر ام المومنین سیدنا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصحف ابی بکر کی نقول تیار کروائی تھی؟ حضرت حذیفہ بن الیمان۔ درست جواب ہے جی، زبردست، بہت اعلیٰ۔ یعنی صحابہ نے قرات کے اختلاف کو بھی نہیں آنے دیا، یعنی لہجے کے اختلاف کو بھی نہیں آنے دیا۔ جیسے ابھی آپ نے دیکھا نا کہ بچے نے، کیونکہ ہمارا پٹھان ایکسنٹ الگ ہے، پشتو ایکسنٹ الگ ہے، اردو ایکسنٹ الگ ہے، سندھی ایکسنٹ الگ ہے، صحابہ نے ایکسنٹ کا فرق بھی نہیں آنے دیا، یعنی کہ وہ اپنے انداز میں بھی نہیں پڑھے گا تلفظ کو، ویسے پڑھے گا جیسا قرآن پڑھنے کا حق ہے۔ تو انہوں نے اس اختلاف کو بھی دور کرنے کے لیے جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں قرآن تیار ہوا تھا، اس کی کاپیز، اس کی جو مین جو کاپی تھی وہ سیدنا ام حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس رکھوا دی گئی تھی ابوبکر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد۔ تو پھر وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے منگوائی تھی، اس کی کاپیاں کر کے تقسیم کروائیں گی تاکہ اس میں کسی قسم کا بھی کوئی رد و بدل نہ ہو سکے۔ پانچوں جو بات درست ہے، جلدی سے ریپڈ فائر کی طرف بڑھتے ہیں۔ سر اشتیاق، روزہ دار جنت کے جس دروازے سے داخل ہوگا اس دروازے کا نام بتائیں۔ ریان۔ درست۔ پاکستان کا قومی نشان بتائیں۔ قومی نشان سب سے لاری۔ غلط۔ فاتح سندھ کسے کہا جاتا ہے؟ محمد بن قاسم۔ درست۔ سیدہ فاطمہ زہرا کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ حضرت خلیفہ بلائے فضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ۔ درست جواب ہے جی، آپ نے 3 جوابات درست دیے ہیں، 15 پوائنٹس ہوئے تھے، لیکن ایک جواب غلط دیا، آپ کے رہ گئے 10 پوائنٹس۔ شاندار تیاری تھی آپ کی، آپ تھوڑا سا گڑبڑ کر گئے، ریپڈ فائر میں گھبرا گئے۔ اچھا، اب میں اگر تسلی سے پوچھوں پاکستان کا قومی نشان بتائیں، بتا سکتے ہو؟ پاکستان کا قومی نشان ہلال ستارہ۔ ہلال اور ستارہ پاکستان کا قومی نشان ہے، لیکن ریپڈ فائر جو ہے کلیپنگ کرنے کے لیے بہت شاندار تیاری تھی، بڑی شاندار تیاری تھی۔ ریپڈ فائر میں ہم تھوڑا سا اٹیک ایسا کرتے ہیں کہ سوال اتنے تیز ہوتے ہیں اس کا جواب لانا۔ یہ آپ کے 10 پوائنٹس رہے، ایسا ہی ہے سر، ان کے 10 پوائنٹس رہ گئے اس راؤنڈ میں، 5 پوائنٹس آپ کے مائنس ہوئے غلط جواب کی وجہ سے۔ زبردست مقابلہ تھا جی، شاندار تیاری تھی۔ بڑھتے ہیں ابوبکر کی طرف۔ بہت زبردست مقابلہ ہوا، رزلٹ دیکھنا مت بھولیے گا اور کہیں مت جائیے گا۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दी शाइनिंग स्टार्स को इस शो लेकर हाजिर। रिज़ल्ट तैयार हो रहा है, जजेस जब तक रिज़ल्ट तैयार करेंगे मैं आपके सामने मुख्तसर सा एक छोटा सा वाक़या रखूँगा बच्चों की तरबियत के हवाले से। बेटा आपकी तरबियत सबसे ज़्यादा मकसूद है इस प्रोग्राम के हवाले से, तो आप मेरी छोटी सी बात को सुनेंगे और फिर इसको अपने जहन में रखेंगे। आज हम नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से जिस पहलू को उठाएँगे वो है अदब, कि हमने अपने बड़ों का अदब और एहतराम किस तरीके से करना है। गुलशन नबूवत के फूलों में से, गुलशन नबवी के फूलों में से हम फूल उठाते हैं, कभी शख्सियात की शक्ल में और कभी आप अलैहिस्सलाम के अखलाक व अतवार की आदात की शक्ल में। तो आज आपने जो है अदब व एहतराम का जो आपके सामने एक उनसर रखा जाए, एक बात रखी जाएगी कि आपने कैसे अपने बड़ों का और अपने से ज़्यादा जो है वो अपने छोटों के साथ शफ़क़त, अपने बड़ों का एहतराम किस अंदाज से अपने आपने रखना और करना है। नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से के बहुत सारे वाक़यात हैं। आप अलैहिस्सलाम की तो शान ही बड़ी आला। आप अलैहिस्सलाम के जो सहाबा थे, जो आप अलैहिस्सलाम ने जो जमात तैयार की, ये लोग इतने कीमती और शानदार थे कि नबी अलैहिस्सलाम की हर आदत और हर तरीके को इन्होंने अपनी ज़िंदगी में इख्तियार किए हुए था। तो मैं एक मुख्तसर सा वाक़या आपके सामने अर्ज़ करूँगा, वक्त कम है, फिर इसके क्योंकि हमारे पास तमहीद का वक्त कम हुआ करता है, तो बराह रास्त आपको इस वाक़े पर आता हूँ कि एक मरतबा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेंबर पर तशरीफ़ फरमाए, ठीक है, न मस्जिद नबवी पर। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर हुकूमत है, दूसरे खलीफा हैं, नबी अलैहिस्सलाम रुखसत हो गए, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु चले गए, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु मेंबर पर तशरीफ़ फरमाए, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु बैठे हैं, तमाम सहाबा भी बैठे हैं। तो सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु जो बहुत छोटे होते थे उस वक्त, बहुत छोटे होते थे उस वक्त, वो अपने घर से आए और मस्जिद नबवी में दाखिल हुए। अच्छा, एक मौका ये है कि आज सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत छोटे हैं और मस्जिद में आए हैं, और एक मरतबा पहले नबी अलैहिस्सलाम के दौर में सैयद हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो उस वक्त वो छोटे थे, तो वो जब मस्जिद में तशरीफ़ लाए थे, नबी अलैहिस्सलाम खुद मौजूद थे, तो आप अलैहिस्सलाम उठे थे और उन दोनों को अपनी बाहों में लेकर उनको अपने पास ले आए थे। मोहब्बत बड़ी थी, एहतराम उनके साथ प्यार बड़ा था। तो उमर रज़ी अल्लाह तआला, क्योंकि मैंने कहा ना सहाबा वही सब कुछ किया करते थे जो नबी अलैहिस्सलाम से सीखते और देखते थे, तो उमर रज़ी अल्लाह को आम से सहाबी नहीं थे, ये सोचने की बात। यानी कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा जो है वो आजिज़ी वाली एक जो है वो सूरत होती है उनकी, और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह को नो डाउट बड़े आजिज़ इंसान थे, लेकिन उनकी जो शख्सियत थी बड़ी शान व शौकत वाली, बड़े रोब व दबदबे वाले होते थे। वो हजर अस्वद को कहते हैं कि तू मत न समझना कि मैं तुझे प्यार या तुझे चूमने के लिए आया हूँ, तेरी वजह से मैं नहीं आया कि कोई एक रवायत बन गई है कि हजर अस्वद को चूमना है तो मैं तुझे चूमने आया हूँ। नहीं, तेरी अहमियत की वजह से नहीं आया, मैं तुझे चूमने सिर्फ इसलिए आया हूँ कि मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होठ मुबारक तेरे साथ लग गए हैं, तो मैं तुझे इसलिए चूमने आया हूँ। वो बड़े सख्त हुआ करते थे। नबी अलैहिस्सलाम से पूछते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो कब्र में फरिश्ते आएंगे ये सवाल करेंगे आपके बारे में मुझसे, तो क्या मैं उस वक्त होश में होऊंगा? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना कि कब्र में फरिश्ते सवाल करेंगे तेरा रब कौन है, आपने जवाब देना, और फिर तेरा, तो नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं, आप अलैहिस्सलाम फरमाया मेरा तुमसे पूछेंगे। तो सारे सहाबा सुन रहे हैं, लेकिन उमर फारूक खड़े हो कहते हैं, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या उस वक्त मैं होश व हवास में होऊंगा कि जब वो फरिश्ते मुझसे सवाल पूछेंगे? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया बिल्कुल आप होश व हवास में होंगे। उमर कहते हैं फिर मैं निमट लूंगा उनसे, फिर मैं उनसे कब्र में, कहते हैं मैं, उनकी शान बड़ी आला थी उमर की, कहते हैं मैं उनसे मैं कहूंगा तुम मुझसे मेरे नबी के बारे में पूछते हो, सारी जिंदगी कुर्बानी इस पर करके आ गए। तो उमर की शख्सियत कुछ और थी। तो वो मेंबर से उठते हैं, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को देखते हैं और लोगों का एक अजीब रिएक्शन कि उमर उठ गए। उमर सबके सामने बड़े रोब व दबदबे में रहते थे, लेकिन अहले बैत के सामने उमर बिल्कुल नर्म एक शख्सियत होया करते थे और अपनी उनकी बिल्कुल आदात व अतवार बिल्कुल उन पर फिदा हो जाया करती थी। तो उमर उठे और सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आते हैं और आकर अली रज़ी अल्लाह अन्हु को रोकते भी हैं कि रुकें, आप कहाँ जा रहे हैं, खुतबा हो रहा है, जुम्मे का दिन है, अमीरुल मोमिनीन मेंबर पर तशरीफ़ फरमाएं। तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु को हज़रत उमर कहते हैं कि अली आप बीच में ना, ये मेरा और हुसैन का मामला है। अब अमीरुल मोमिनीन बैठे हैं, इतनी बड़ी सल्तनत पर हुकूमत करने वाले जिनसे कैसर और किसरा कांपते हैं, आम आदमी बात ही नहीं कर सकता। सहाबा भी बहुत एहतियात से बात करते थे। हज़रत हुसैन छोटे से आ रहे हैं, लेकिन अली उमर को पता था कि हुसैन उम्र में छोटे हैं, दर्जा बड़ा कमाल का है, नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत बड़ी आला है। तो उमर कहते हैं जी आने दें। हज़रत हुसैन आकर कहते हैं कि ये मेरे नाना का मेंबर है, मैंने यहाँ बैठना है। हज़रत हुसैन क्या कहते हैं, ये मेरे नाना का मेंबर है, मैंने यहाँ बैठना है। तो हज़रत उमर अब वहां पर खलीफा बैठे हैं, लेकिन हज़रत उमर क्या करते हैं, अली कहते हैं हुसैन पीछे आ जाइए। अली कहते हैं नहीं उमर कहते हैं अली ये मुझसे मुखातिब है, आपसे मुखातिब नहीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मेंबर से उठते हैं और नीचे आकर खड़े हो जाते हैं और सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि आप तशरीफ़ रखिए। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु मेंबर पर बैठ कहते हैं ये मेरे नाना का मेंबर है, जाओ तुम अपने नाना के मेंबर पर बैठो। अब छोटे हैं ना, तो उमर कहते हैं कि शहजादे मेंबर तो तुम्हारे ही नाना का है, मेरे नाना का मेंबर नहीं है, मैं तुम्हारे नाना का गुलाम हूं और तुम्हारे नाना की ही
तवस्सुत वसीले बरकत से ये आज बकरियां चराने वाले को अल्लाह ने ये अहमियत और औकात दी कि मैं इस मेंबर पर बैठा हूँ। मेरे नाना का कोई मेंबर नहीं, तुम्हारा ख़ानदान आला, तुम आला, तुम्हारे नाना आला, मेंबर तुम्हारे नाना का ही है। तो हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ये सुनते हैं, छोटे होते हैं, अच्छा कहते हैं तुम्हारे नाना का कोई मेंबर नहीं है? वो कहते हैं नहीं। कहता अच्छा चलो आओ इसी पे बैठ जाओ, आओ मेरे नाना के मेंबर पर बैठ जाओ। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उस मेंबर पर बैठते हैं और फिर कहते हैं कि पहली मरतबा मुझे अबू बकर ने मेंबर पर बैठाया था, मैं मेंबर पर नहीं बैठ रहा था, यानी खिलाफत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के से मिली थी। और दूसरी मरतबा आज मुझे हुसैन ने यहाँ बिठाया, अब मुझे कोई भी इस खिलाफत से नहीं हटा सकता। ये एक मोहब्बत थी, अदब था, ताल्लुक था। हज़रत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की इज़्ज़त, अदब, एहतराम, तक़द्दुस था कि अहले बैत की इज़्ज़त और एहतराम बहुत ज़्यादा है। तो उमर जैसे सहाबी भी अहले बैत के सामने वो कमज़ोर पड़ जाया करते थे। ये मोहब्बत का एक दर्स है, ताल्लुक है, जो मैंने और आपने भी अपनी ज़िंदगी में रखना है। उन्हीं के ज़रिए से हमें मिला कि अहले बैत बड़े कीमती हैं। सब इस पर अमल करेंगे बेटा। बढ़ते हैं मेहमानों की तरफ जल्दी से। जनाब डॉक्टर कारी शम्सुल हादी साहब, मुझे कई सब क्या कहेंगे पीस के हवाले से, पीस की खिदमत, आज का प्रोग्राम मुख्तसर जल्दी से। माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ आज का प्रोग्राम, और ये सारी कावश और मैंने पीस की है, और आप बाबर सर जी सर आप सारे इसमें शामिल हैं और माशाल्लाह। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता आपको और पीस की एसोसिएशन की तमाम मेम्बरान को। बहुत बहुत शुक्रिया कारी साहब, बहुत शुक्रिया कारी साहब के लिए। डॉक्टर साहब के लिए तालियां बजा दीजिए। सर न्याज सर क्या कहेंगे, मेहनत आप सब इसमें शामिल है माशाल्लाह, आप लोगों की मेहनत है। माशाल्लाह पीस का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है बच्चों के लिए और बच्चों की हौसला अफजाई के लिए, और इस प्रोग्राम के हवाले से पूरा को पूरा स्कूल तैयारी करता है। ये जो 2 बच्चे खड़े हुए ये नहीं होते, इसमें पूरा स्कूल इन्वॉल्व होता है और स्टूडेंट भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और माशाल्लाह उनके इल्म में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। और यहाँ आकर ये मुकाबला करते हैं, ये सब हमारे बच्चे हैं, ये इसमें कोई नहीं है कि किसी दूसरे स्कूल से कोई ताल्लुक़ रखता है, ये सब हमारे बच्चे हैं, किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त तैयारी थी, थोड़ी सी गलतियों की वजह से इनका अप डाउन हुआ है, लेकिन माशाल्लाह तमाम बच्चे दाहत के मुस्तहिक हैं, तमाम बच्चों को क्रेडिट जाता है। जबरदस्त हो गया, क्लैपिंग करें सर के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर आप क्या कहेंगे, क्या फरमा दीजिए। और सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया पीस को और आप लोगों को, मेट्रो को। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इससे काफ़ी इल्म मिलता है, यानी स्कूल में भी और नाजरीन को भी जो देखने वाले होते हैं। बहुत अल्लाह ज़बरदस्त। सर इश्तियाक माशाल्लाह आप क्या कहेंगे, आप तो माशाल्लाह खुद बहुत मेहनत करते हैं, सुनवान पर आपकी बड़ी मेहनत है। सबसे पहले आपके लिए कहूँगा कि ख्वाहिश से नहीं गिरते फूल जोली में, वक्त की शाख को ये दोस्त हिलाना होगा, ऐसे ही कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही क्या जलाना बात है, क्या बात है। सर के लिए क्लैपिंग करें। वाह वाह जी, हम सब ने कोशिश करनी है। सर माशाल्लाह बहुत बेहतरीन प्रोग्राम हो रहा है। मैं सिर्फ मेहमानों से हट कर एक बात करना चाहूँगा। हमारा एक मुल्क नज़रियाती मुल्क है और इन बच्चों के ऊपर आप नज़रियाती मेहनत कर रहे हैं। मेरी आज के इस प्रोग्राम की तवज्जो से सिर्फ एक गुजारिश ये है कि आप और आप जैसे हमारे दूसरे दोस्त ये प्रोग्राम करते हैं, तो इस उन्वान पर, क्योंकि मुस्लिम उम्मा का मसला है, सहाबा इकराम का मसला है, तो मसले फ़लस्तीन को इसमें शामिल किया जाए। दूसरा, मैं इस प्रोग्राम से एक हुकूमत वक्त से भी ये कहूँगा कि अब वो निसाब के अंदर इस तरह मसले कश्मीर को शामिल किया गया, मसला फ़लस्तीन को भी शामिल करें। बहुत आला, इसमें बहुत ज़रूरी है जी, इस वक्त हमारी ज़रूरत है, हम सब की ज़रूरत है हमारे उन बहन भाइयों को। बहुत आला सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बढ़ते हैं मेहमानों नमाज की तरफ। टाइम हमारे पास बड़ा शॉर्ट होता है। सर पोजीशन अनाउंस कर दीजिए। सर इश्तियाक आप काइंडली, फर्स्ट पोजीशन किसने ली? जी सर, पहली पोजीशन हासिल की द इस्लामिक चिल्ड्रन के बच्चों ने, इस्लामिक चिल्ड्रन अकेडमी के बच्चों ने पहली पोजीशन हासिल की है जी। इनके लिए क्लैपिंग कर दीजिए। बहुत आला, शानदार तैयारी के साथ ये बच्चे आए थे। सेकंड पोजीशन है असहाब सुफा डे बोर्डिंग स्कूल की। असहाब सुफा डे बोर्डिंग स्कूल के बच्चों ने सेकंड पोजीशन ली है। बटन के लिए क्लैपिंग कर दीजिए। बहुत आला, शानदार तैयारी। थर्ड पोजीशन है सर? थर्ड पोजीशन है नॉलेज फाउंडेशन। नॉलेज फाउंडेशन के लिए क्लैपिंग कर दीजिए जी, इनामात दीजिए। बहुत अच्छी तैयारी के साथ आए हैं। तैयारी सब बच्चों की बड़ी आला थी और यूनाइटेड सेकेंडरी स्कूल ने पोजीशन हासिल की है। इनके लिए क्लैपिंग कर दीजिए। बहुत आला, जबरदस्त तैयारी के साथ आप लोग आए थे। रैपिड फायर में कहीं आगे पीछे हुआ नाज़रीन, रोजाना की तरह आपसे गुजारिश, प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। फ़लस्तीन के मुसलमानों को अपनी दुआओं में सहर व अफ्तार में ज़रूर याद रखें, और जो तंजीमें उनके साथ ताउन कर रही हैं, मुख्तलिफ तंजीमें कर रही हैं, आप देखिए उनके साथ हर तरह से ताउन कीजिए। वो मजलूम मुसलमान बहन भाई इस वक्त मेरी आपकी मदद के मुंतज़िर हैं। अपने लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला हमसे कोई ना कोई ऐसी खिदमत और हमारा किरदार पाकिस्तान की खिदमत के लिए लिख दे जो याद रखा जाए। सब मिलकर नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद।